کیا جعلی ڈگریوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں؟ کئی ادارے ایسے بن گئے ہیں جو ڈگریوں کا کاروبار کرتے ہیں. یونیورسٹیز نے سبلٹ کر دیا اپنا اختیار. 10 سال میں 2.5 لاکھ ڈگریاں جاری کی. وہی کاغذ، وہی مورے، وہی دستخط استعمال کر کے ڈگری جاری ہوتی ہے. ڈگریاں جاری ہوئی ان کے نام پہ یا پراکسی کسی اور نام پہ. مطلب وہ اپیئر ہوئے، فیل ہو گئے، لیکن ان کو ڈگریاں جاری ہو گئی. پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چارٹرز ملنا شروع ہوئے اور چارٹرز بھی ایسے تقسیم ہوئے جس طرح اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے. ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے یونیورسٹیوں کو شکنجا ڈالا اور ان سے کہا کہ یا یونیورسٹی بند کر دیں یا نظام ٹھیک کر دیں. اب یہ 2 ادارے ایسے تھے جنہوں نے ریوڑیوں کی طرح ڈگریاں تقسیم کی. کئی ایسی یونیورسٹیاں ادارے بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اس وقت ڈگری جاری کر دی جب ان کے پاس چارٹر نہیں تھا، ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس ہی نہیں تھا. تمام لوگ منظر عام پہ آنے چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں. وہ HEC کا مافیا بھی ہے. اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اس مافیا نے جاری کر دی. ڈاکٹروں کی تنظیم نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے پورے پنجاب میں کہ ڈاکٹرز کی ڈگریاں ویریفائی نہ کی جائیں. ہمارا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ ڈی ویلیو ہوا، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. اب ہماری ڈگریز جو ہیں ان کا ملیا میٹ ہو گیا. پاکستان میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار کیا ہے؟ یہ ڈگری ملز کیسے ڈگریز ایشو کرتی ہیں؟ فیک ڈگریوں کے بڑے اسکینڈل کے حوالے سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. نعیم صاحب، جعلی ڈگریوں کا اسکینڈل کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں ایک جج کی بھی جعلی ڈگری، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پائلٹس کی جعلی ڈگریاں، اس سے پہلے ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا. کیا جعلی ڈگریوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں؟ بزمی صاحب، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جعلی ڈگری کیا ہے، بنتی کیسے، بنانے والا کون ہے، پروٹیکشن کون دیتا ہے، ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس پہ ملازمت کیسے بنتی. یہ ساری باتیں. اب آپ کو پتا یہ منظر عام پہ کیوں آیا کیس کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ایک بڑے منصب پر فائز، عدلیہ کا بڑا منصب، اس کے سینئر جج کو ایک عدالت کے ہی جیوری میں پیش ہونا پڑا. اب اس سے ہٹ کے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پہلے یہ کیس زیر سماعت رہا، اس میں سندھ یونیورسٹی کے رجسٹرار نے یہ تسلیم کیا. ویسے 2 مواقع مختلف ہیں جن پہ ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے یونیورسٹی کا مختلف ہے، انتظامیہ کا. یہاں جو ڈبل بینچ تھا اس میں مختلف ہے، اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں مختلف تھا. چیلنج کیا گیا ان کی ڈگری کو. اب ایک موقف وہ بھی سامنے آیا، یہ جو بڑے نامور قانون دان شیخ اکرم صاحب، ان کا یہ موقف سامنے آیا کہ جناب جس جج نے یہ کیس سنا وہ اس کے مقدمے وار ہیں. ایک کیس میں دونوں برابر ہیں. ہاں بالکل، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ سکتا ہے. سرفراز کی بات کریں، جسٹس سرفراز صاحب، ڈوگر صاحب. اب یہ آپ بات سمجھیں کہ یہ جو معاملہ اس حد تک گیا ہے، اس میں موقف یہ آیا کہ سندھ کی یونیورسٹی نے اس میں 2 موقف اختیار کیے. ایک تو یہ سامنے آیا، دوسرا یہ کہا گیا کہ جی مقدمے وار ہیں تو انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے. تیسرا یہ کہا گیا جملہ کہ یہ اس وقت یاد آیا ان کو، یہ میں جسٹس جہانگیری کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہ موقف جو سامنے عدالت میں آیا ان کے جہانگیری صاحب کے قانون دان مشیر کی طرف سے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تب یہ ان کو یاد آیا. یہ ایڈوکیٹ جنرل رہے جہانگیری صاحب، نیب میں رہے ڈائریکٹر جی، ڈی جی، کئی منصب پہ فائز رہے، اس وقت کوئی بات نہیں تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جعلی ڈگری کی بنیاد پہ ہوا کیا؟ کتنے ہزاروں لوگوں کو، خاندانوں کو ریلیف ملا ہوگا جیسے جہانگیری کے قلم سے. کتنے ہی لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہوں گے انہوں نے. کیا ان کا مستقبل وہی رہے گا یا یہ ڈگری اثر انداز ہوگی ان پہ بھی اثر انداز ہوگی؟ کہ جس دن یہ ڈگری ملی تھی، سندھ کی یونیورسٹی نے جب ڈگری جاری کی تھی، اس روز سے اگر چیک کیا جائے تو سارا کچھ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. ڈگری کی اہمیت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بدقسمتی المیہ ڈائلما ہے پاکستانی قوم کا پوری کا، کہ یہاں ڈگریوں کی تقسیم ایک باقاعدہ کاروبار ہے. تعلیمی اسناد نہیں ہے وہ آپ کی ڈگریاں جو دی جا رہی ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس کس یونیورسٹی نے کون کون سی دور میں کیا کیا جاری کیا. لیکن آپ یہ کہ ناظرین کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اب یہ باقاعدہ کاروبار ہے جو پاکستان کی سرزمین سے
پوری دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہے، اب بھی جاری ہے، اور اس میں ایک شخص، ایک ادارہ، ایک حکومت، ایک عدلیہ، قانون دان، کوئی ذمہ دار ایک نہیں کہے جا سکتے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا شریک جرم ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک بات اور سن لیں، سب سے بڑا ادارہ پاکستان میں ڈگریوں کی ویریفیکیشن کے لیے، اس کا نام ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، HECP، اور پنجاب میں بھی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اس کے کئی کرتا دھرتا اور سینکڑوں ملازمین، سینکڑوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بڑی ریسرچ کے بعد، سینکڑوں ملازمین اس کاروبار میں شامل ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کئی ادارے ایسے بن گئے ہیں جو ڈگریوں کا کاروبار کرتے ہیں، یونیورسٹیز نے سبلیٹ کر دیا اپنا یہ اختیار۔ تیسری بات، ہزارہا افراد ایسے ہیں جن کو ڈگریاں جاری کر دی گئیں، وہ جب ڈگریاں جاری ہوئیں وہ 50 سال سے پاکستان آئے ہی نہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات ہے کہ ڈگری جعلی نہیں ہوتی۔ ڈگری جعلی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، بڑی تحقیق کے بات کر رہا ہوں، 2 ریسرچیں میرے پاس ہیں۔ صرف رجسٹریشن جعلی ہوتی ہے، رجسٹریشن آف ڈگری، ڈگری کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، رجسٹریشن کی اہمیت ہے۔ وہی کاغذ ہوتا ہے جو اوریجنل ڈگری پہ ہوتا ہے، وہی مہریں ہوتی ہیں، وہی دستخط ہوتے ہیں، یا سائن سٹیمپ بھی ہوتی ہے، یا بائی ہینڈ بھی ہے۔ چانسلر جو گورنر ہوتا ہے اور وفاقی یونیورسٹی کا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں وہی کاغذ، وہی مہریں، وہی دستخط یا دستخط کی مہر استعمال کر کے ڈگری جاری ہوتی ہے۔ رجسٹریشن نمبر ایسا اہم ہے جو اگر موجود ہو تو ڈگری اصلی ہے اور وہ ریکارڈ میں ویریفائی کیا جا سکتا ہو۔ رجسٹریشن نمبر، اس نمبر کے تحت ڈگری جو جاری ہوئی، اگر وہ اس ادارے کے، اس یونیورسٹی کے ریکارڈ میں ہے، HEC اس کو اون کرتا ہے تو وہ اصلی ہے۔ لیکن رجسٹریشن نمبر ہی جعلی ہوتا ہے۔ اب اس کی اہمیت جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں سارے ادوار میں کیا ہوئی، یہ آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے۔ ڈگری کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ میچ نہیں کرتا ظاہر ہے وہ یونیورسٹی کے ریکارڈ سے، HEC اس کو ویریفائی نہیں کرتی، یہ ہے جعل سازی۔ جسٹس جہانگیری کیس میں یہی ہے سیم ڈٹو، کہ ان کی تصدیق نہیں کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب کیس زیر سماعت تھا تو تصدیق نہیں ہوئی، اس کے بعد یونیورسٹی کا موقف یہ آیا کہ ہم نے منسوخ کر دی۔ جب جاری نہیں کی تو منسوخ کیسے کی؟ رجسٹریشن نمبر نہیں ملا، استعمال ہو گئی، استعمال تو ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو منسوخ تصور کیا جائے۔ اب سن لیں بات، بڑے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں، ایجوکیشن رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں یوسف عباسی صاحب، بڑے نامور ایجوکیشن رپورٹر ہیں، بڑے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی تھے۔ انہوں نے بھی ایک ریسرچ کی ہے اس پہ، بہت ڈیٹیل ریسرچ کی ہے، اور میں نے اپنے 4-5 اسٹوڈنٹس کو کرائی ہے یہ ریسرچ، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کا، ایجوکیشنسٹ ہے سارا فیملی ہماری الحمدللہ۔ اس کی روشنی میں نے جو کچھ دیکھا، تحقیق کی، اس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجسٹریشن کا نمبر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اب اس میں نے آپ کو سارے ادارے بتائے، ایک ادارہ ایسا ہے جو یونیورسٹی کی ایکریڈیشن کا ذمہ دار ہے، یونیورسٹی کو جو چارٹر ملتا ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ HEC ایکریڈیشن کرتا ہے، چارٹر دیتا کون ہے؟ اسمبلی، صوبوں میں اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اور وفاق میں قومی اسمبلی۔ میرے پاس 25 سے 30 یونیورسٹیوں کے ثبوت موجود ہیں کہ سیاستدانوں نے ملی بھگت کے ذریعے اپنی بھاری رقوم جیبوں میں ڈال کے 2 کام کیے انہوں نے۔ یونیورسٹی چارٹرشپ ہے، جو چارٹر ہے یونیورسٹی کا، وہ اسمبلی میں اپروو کرایا، پھر اپنے بندے دیے ملازمت رکھنے کے لیے، ملازمت کے لیے اپنے بندے، کہ ان کو رکھ لیں بھاری تنخواہوں پہ یونیورسٹیوں میں، اچھے عہدوں پہ، اور یہ آپ کے باقی کام بھی سارا پروسیس کروا دیں گے۔ اب وہ جنہوں نے جاری کروائی تھی وہ 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے تھیں، اور اب ان کے کرندے بندے جو ہیں وہ پروٹیکشن دے کے ڈگری جاری کرواتے ہیں۔ یہ جملہ ایسے مترازہ آ گیا۔ تحقیق کے ذریعے، ہماری تحقیق، اپنی ریسرچ، اس کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ پروفیسر ڈاکٹر
احسان ملک. ٹھیک ہے, یہ کون ہے احسان الحق؟ پنجاب, احسان الحق ملک پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات طویل عرصے تک رہے, بڑے نامور آدمی تھے. انہوں نے چارج لینے کے بعد 15 سال پرانی بات, انہوں نے چارج لینے کے بعد اپنے گزشتہ 10 سال کی ڈگریز کی ڈیٹیل نکلوائیں. اب یہ جعلی نہیں ہیں, وہ ہیں اصلی. کیسے؟ ایک رزلٹ کارڈ جاری کرتی ہے یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی. اب میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں. ویسے یہ منظر عام پہ جو کچھ آیا ہے نا, جو کچھ منظر عام پہ آیا ہے کہ تعلیمی اسناد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ آیا ہے, بہت بڑا سکینڈل تھا ایگزیکٹ, جو ایک میڈیا ہاؤس بھی چلا رہے تھے, کراچی کی کمپنی تھی, ان کے ذریعے منظر عام پہ آیا. لیکن نیو یارک ٹائمز نے بریک کیا تھا. نیو یارک ٹائمز نے بریک کیا. اس سے پہلے کیا ہوا, اس کو ہائپ ملی ہے, بریک نہیں کیا. اٹ از جسٹ گیٹنگ ہائپ ایگزیکٹ کے بعد. اس سے پہلے کیا ہوا, احسان الحق ملک صاحب نے جب ویریفیکیشن کروائی ایگزیکٹ کی نہ ہو, اچھا ویسے جنرل جعلی ڈگری ہوگی, جعلی ڈگری, ان میں ایک رزلٹ کارڈ جو جاری ہوتا ہے نا, 2 طرح کے رزلٹ کارڈ ہوتے ہیں, ایک پاس کا ایک فیل کا. جو فیل کے رزلٹ کارڈ تھے, ان فیل کے رزلٹ کارڈ کو ڈگریاں جاری ہو گئیں. مطلب وہ اپیئر ہوئے, فیل ہو گئے, لیکن ان کو ڈگریاں جاری ہو گئی. ڈگریاں جاری ہوئی ان کے نام پہ یا پراکسی کسی اور نام پہ. 2 باتیں, ایک تو انہیں کو پاس کر دیا, یہ اور بات. اب کوئی اس بندہ اس چیز کی ویریفیکیشن نہیں کرتا کہ رجسٹریشن نمبر تو لگ گیا, بندہ فیل ہے. اب محمد دین لکھا ہے, اسی جو نہیں, مسئلہ لکھ دیا. اچھا, رجسٹریشن نمبر تو وہی ہوتا ہے نا جو رزلٹ کارڈ کے اوپر رجسٹریشن نمبر ہے. ہاں جی. تو رزلٹ کارڈ میں فیل ہو گیا, رجسٹریشن نمبر موجود ہے, لیکن ڈگری جاری نہیں ہوئی کیونکہ رجسٹریشن اس وقت نہیں ہوتی جب امتحان ہوتا ہے, یہ اس سے کچھ سال ایک پہلے. ہاں پہلے ہوتی ہے, لیکن وہ نمبر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے رزلٹ کارڈ فرسٹ ایئر میں. ہاں بالکل. یہ جاری ہو گئے. انہوں نے کہا نکالو 10 سال کا ڈیٹا. 10 سال کا ڈیٹا نکالا, کمپیوٹرائز سسٹم اتنا نہیں تھا معمولی. 10 سال کا ڈیٹا نکالا ایگزامینیشن برانچ نے. اس میں بہت عرصہ ایگزامینر ممتحن بھی رہا پنجاب یونیورسٹی کا نا, بہت عرصہ پیپر چیک, پیپر سیٹر بھی رہا. اس وقت ہمارے سامنے یہ نکلا کہ جی جن بندوں کو فیل کارڈ ایشو ہوئے تھے ان کو ڈگریاں چلی گئیں, اور وہ کوئی بیرون ملک چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لا کی ڈگری, یعنی LLB تھی اس وقت, FEL اور LLB 2 تھی نا ڈگری, FEL اور LLB, لا کی ڈگری اور کامرس کی ڈگری جنہوں نے لی تھی. اس میں کئی معروف قانون دان تھے جن کو جال سازی کہیں, اس کو جال سازی کے ذریعے ڈگری دی گئی تھی. کئی ایسے تھے جو عدالتی منصب پر فائز تھے, بڑے بڑے جج موجود تھے. بینکرز کی بڑی تعداد تھی جو BCom کی بنیاد پہ بینکوں میں بھرتی ہو گئی. اس دور کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 خط لکھے, ملک صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے 2 خط لکھے. جن عدالتوں میں تعینات تھے لوگ, ریکارڈ تو مل گیا, ان کے انتظامی سربراہان کو, عدلیہ کے انتظامی سربراہان کو خط لکھے کہ ان لوگوں سے کہیں اپنے اوریجنل ڈگری وصول کر لیں. بینکوں کے منتظمین کو لکھا گیا کہ آپ فلاں فلاں ملازم آپ کے پاس بینک میں ہے, تصدیق کر لی گئی, پہلے ویریفائی کیا, ان سے آ کے ڈگری لے جائیں, آپ فائنل ڈگری وصول کر لیں. اوکے. وہ وہاں بینک نے لیٹر جاری کر دیا. بینک نے سب کو کہا کہ آپ پیش ہوں. وکلا کو بار نے کہا, عدلیہ کو جو عدلیہ کے مناصب پہ فائز تھے ان کو عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان نے کہا. 50% سے زائد لوگ تو بھاگ گئے, پیش ہی نہیں ہوئے, اور جو آئے وہ بڑی بڑی سفارشیں لے کے آ گئے. جو بینکوں کی انتظامیہ تھی, 4 بڑے بینک, ان کی انتظامیہ نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جعلی ڈگری ہولڈرز پہ, اور ان سے کہا کہ آپ ڈگری وصول کریں اور ویریفیکیشن کرائیں پنجاب یونیورسٹی سے. اب وہ بینک تھے, کئی AVP تھے, کئی SVP تھے, ایک EXVP ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھا ایک بینک کا, بڑے بینک کا, سرکاری بینک کا. ان لوگوں نے سفارشیں تلاش کی, لیکن بینکوں نے ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا. ظاہر ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی اور آپ یہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں اور اس عہدے پہ تعینات ہیں. اس عہدے پہ تعینات ہے. اب یہ ایکشن شروع ہوا تھا. عدلیہ کے لوگوں نے بہت اپنا رسو سوخ استعمال کیا اور یہ کہا ملک صاحب, احسان الحق صاحب کو, کہ ملک صاحب یہ پنڈورا باکس بند کر دیں. ملک صاحب اکڑ گئے, انکار کیا. جو مختلف تعلیمی ادارے
مختلف ایجوکیشنسٹ بڑے بڑے نامور عدالتی افسران جوڈیشل آفسرز ان لوگوں نے پریشر استعمال کیا اور ملک صاحب کو فارغ کروا دیا. وہ کنٹرولر کے عہدے پہ فائز نہیں رہے. اس کے بعد معاملہ آج تک ٹھپ ہے. آج 20 سال گزر گئے, 20 سے زیادہ. اور 20 سال میں بڑی ڈگریاں جو ہے وہ ایشو ہوئی ہوں گی, کئی اور ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. اب یہ جو قانون دان بن گئے, آج جسٹس جہانگیری کو ہم نااہل قرار دے رہے ہیں نا, کتنے جہانگیری تھے جس طرح کے سندوں کی ان کی تصدیق نہیں کی گئی. اس وقت سے آپ دیکھ لیں آج تک کیا ہوا. ایک بات, اب یہ سفارشی بنیادوں پر کام چلا سرکار میں, اس کے بعد آتی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیاں. پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے ٹکٹوں کی طرح ڈگریاں تقسیم کی. کس طرح؟ اب آپ سمجھیں. میٹرک انٹر کی اسناد کا ذکر نہیں میں کر رہا, وہ تو بے تحاشا گند ہے اس کو وہ, لیکن اس کی نسبت بہتر ہے پنجاب یونیورسٹی یا اور جو یونیورسٹی ہیں ان کی نسبت بہتر ہے. وہ یہ ریسرچ یوسف عباسی صاحب نے بھی کی, میں نے بھی کی. آپ یہ دیکھیں بزمی صاحب کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چارٹرز ملنا شروع ہوئے, اور چارٹرز بھی ایسے تقسیم ہوئے جس طرح اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے. سرکاری سرپرستی میں ہوا سارا کچھ. اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مورد الزام جو میں ٹھہرا رہا ہوں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو ٹھہرا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ان کی جس کے ایک ابھی حال ہی میں ایک تبدیل ہوئے ہیں, ایک ان کے حوالے سے بھی تحقیقات انکوائری ہو رہی ہے, بڑی سفارشیں تھیں ان کی, حال ہی میں ایک تبدیل ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, چیئرمین صاحب. HECP کا سب سے بڑا قصور ہے جس نے ویریفیکیشنوں کا ایک ایسا بھونڈا نظام جس میں ان کے افسران و اہلکار شامل ہیں. پنجاب کا صرف ایک بتا دوں, پنجاب میں ایک مرد قلندر آیا تھا, اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ, HEC پنجاب میں, ڈاکٹر نظام الدین صاحب. ڈاکٹر نظام, یہ میں نے ریسرچ کی, بڑی ڈاکٹر صاحب سے بڑی ملاقاتیں میری ہوئی. ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے یونیورسٹیوں کو شکنجہ ڈالا اور ان سے کہا کہ یا یونیورسٹی بند کر دیں یا نظام ٹھیک کر دیں, اور جنہوں نے نہیں ٹھیک کیا ان کو بند کر دیا انہوں نے. ایک اور بات, ایک ایفیلیشن کمیٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کے چارٹر ملنے کے بعد, ایفیلیشن کمیٹی جاتی ہے, جا کے دیکھتی ہے لائبریری ٹھیک ہے, پریمزز ٹھیک ہے, 6-7 کنال ہے کہ نہیں ہے, کلاس رومز ٹھیک ہیں, نظام اس کا صحیح ہے, فیکلٹی اچھی ہے کہ نہیں, VC کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کنٹرولر کوالیفائی کرتا ہے, پرنسپل آفس کیسا ہے, یہ ساری باتیں دیکھتی. لیکن بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں 15 سے 20 کمیٹیوں پہ ریسرچ کی میں نے. ایفیلیشن کمیٹیاں جاتی تھی جو پاس کرتی تھیں کیمپس کو, فیکلٹی کو. ایسے میں نے لوگ دیکھے جو صرف اچھا کھانا, اچھی چائے اور ایک لفافہ وہ جیب میں ڈال کے بغیر کچھ دیکھے, وزٹ بھی نہیں کرتی تھی پراپر, اور واپس چلی جاتی تھی کمیٹیاں. ایسی میں نے دیکھی کمیٹیاں. اس نے اس جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل میں بنیادی کردار ادا کیا. ایک مرد حر میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیاں کون کون سی تھیں. کراچی سے آغاز میں نے آپ کو بتا دیا, ایگزیکٹ کا اسکینڈل آیا, AXACT, ای نہیں ہے ایگزیکٹ, AX, تاکہ لوگوں کو اچھا ہاں جن کے خلاف کاروائی کی گئی نا, کچھ کارروائیاں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے ناظرین کو کہ قمار بازی کا اڈا, جو جوئے کا اڈا, اس پہ قمار بازی کے اڈے کا مالک جو ہے وہ ایک مصنوعی جال سازی کے ذریعے ریڈ کرواتا ہے لوکل پولیس سے کہ تم آنا, چھاپا مارنا, تمہاری کاروائی پڑ جائے گی, ہم 2-4 بندے بھی تمہیں دے دیں گے, کچھ نال میں سے پیسے جو نکلیں گے وہ بھی آپ کو دے دیں گے, وہ بھی آپ ڈال دیجیے گا برآمدگی, تاکہ آپ کی کارکردگی ہو جائے گی اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا. بس یہی تھا کہ کچھ یونیورسٹیوں کے نام جو ہیں وہ ڈال دیے گئے محض ویب سائٹ پر کہ اسٹوڈنٹس محتاط رہیں, ان میں داخلہ نہ لیں. ابھی ڈسپلن کی بات بھی بتاؤں گا, ڈسپلن بڑا خوفناک ایشو ہے. اب کسی نے دیکھا ویب سائٹ, کسی نے نہیں دیکھا, اور تعلیمی اداروں سے, ان جعلی یونیورسٹیوں سے, پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں, ان سے کہا گیا کہ تم کام اپنا جاری رکھو. ادھر کیا کیا, محض ایک فارمیلٹی پوری کی, لسٹ نوٹیفیکیشن دے دیا ایک کہ آپ سیدھے ہو جائیں, لیکن جاری رکھا انہوں نے. اچھا, یہ نعیم صاحب 2002 کے بعد زیادہ کام ہوا کہ جب ایک شرط رکھتی گئی کہ گریجویشن لازمی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا ممبر,
یہ مشرف دور میں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب سے پہلے سیاستدان یونیورسٹیوں کے دروازے پہ گئے تھے کہ ہمیں ڈگری ایشو کی جائے، اور بہت سے لوگ نااہل ہوئے بعد میں. او بھائی کئی اس دور میں ہی تو طرح ڈالی گئی. یاد ہے آپ کو رئیسانی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. الخیر یونیورسٹی آزاد کشمیر، سب سے پہلا سکینڈل جو منظر عام پہ آیا، انجینئر آپ جعلی ڈگری کہہ رہے ہیں. الخیر یونیورسٹی آزاد کشمیر، لاہور میں 4 ادارے، راول پنڈی، فیصل آباد، گجرانوالا، ہر جگہ الخیر ہے الخیر. ہاں، جس کو نہیں ملتی تھی، جس کا دیکھتے تھے الخیر کی ڈگری ہے، وہ کبھی کشمیر گیا نہیں ہوگا لیکن ڈگری اس کے پاس کشمیر کی ہے. دوسرا ہے PIMSET، PIMSET کراچی، جس کا نام بھی نہیں سنا ہم نے، پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں. PIMSET کراچی. اب یہ 2 ادارے ایسے تھے جنہوں نے ریوڑیوں کی طرح ڈگریاں تقسیم کی، اور اس انداز سے تقسیم کی کہ بزمی صاحب آج بڑے بڑے اہم مناصب پر فائز، بڑے بڑے اہم لوگ، ایک پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہ گئے. اچھا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری تک پہنچے وہ. یس. تو اس طرح تو کئی DC اور کئی لوگ بے تحاشا اس وقت موجود ہوں گے. آپ اگر یہ پنڈورا باکس کھول لیں جعلی ڈگریوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھول لیں. یہ صرف ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ منظر عام پہ آنے چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں. ایک یونیورسٹی پرائیویٹ، اس نے ڈگری دی 2005 میں ایک نوجوان کو جو بیرون ملک تھا مقیم. 1988 کے بعد وہ پاکستان آئے ہی نہیں. 2005 میں اس کو ڈگری جاری ہوگی اعلیٰ سطح. اس یونیورسٹی سے استفسار کیا HEC پنجاب نے کہ بھائی یہ آپ نے 2005 میں ڈگری جاری کی، 88 سے بندہ یہاں آیا نہیں، اس نے آن لائن لی، کیا سسٹم تھا آپ کا؟ تو لاجواب ہو گئے. اور پھر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یونیورسٹی قائم ہوئے 10 سال صرف ہوئے ہیں، اور ڈگری پرانی ہے. 10 سال ڈگری 2005 میں دی انہوں نے. 10 سال ہوئے. 10 سال میں 2015 میں تحقیقات ہوئی، انہوں نے کہا 10 سال میں آپ نے 2.5 لاکھ ڈگریاں جاری کی. اور کیسے 10 سال میں 2.5 لاکھ ڈگریاں جاری کی؟ جس نے 2005 میں اس شخص کو جاری کی تھی، ایک مثال ملی نا کہ اس کو 1988 میں وہ چلا گیا تھا باہر، 2005 میں اس نے لی ڈگری اتنے عرصے بعد. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 اور 5 17 سال بعد اس کو ڈگری ملی. تو پتہ لگا کہ 2.5 لاکھ ڈگریاں جاری کی گئیں، اور صرف 10 سالوں میں. اچھا، اب ایک افسوسناک پہلو بتاؤں اس کا، ان میں سے 50 سے 60% ڈگریاں ایسی تھیں جن کو HEC نے ویریفائی کر دیا تھا. جو مافیا اب بھی موجود ہے، میں یہ نہیں، وہ HEC کا مافیا اب بھی ہے، اس مافیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس مافیا نے جاری کر دی، اور وہ ابھی بھی ویریفائی کر رہا ہے ڈگریاں کی جا رہا ہے. اب ایک اور سنیں، اس میں بڑی اہم پہلو، اس ریسرچ میں بہت کچھ آیا. جو کوئی تگڑا افسر آ جائے نا سخت، جس نے ویریفائی کرایا نا یہ 2005 والی ڈگری، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی ایک ایسوسیشن ہے، تنظیم ہے، وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ایسی کمپین چلاتی ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے. کسی ادارے کا افسر اگر اچھا آ جائے تو اس کے خلاف کمپین شروع ہوتی ہے. ہاں بالکل، اس کے خلاف مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں. اب ایک آتی ہے یونیورسٹی، یہ وہ یونیورسٹی بتا رہا ہوں جن کی انکوائری زیر سماعت ہے، ابھی تک کچھ نہیں نکلا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوا. ایک جہانگیری صاحب جسٹس، ادھر کیس بھی چل رہا ہے اور ادھر ڈگریاں بھی جاری ہو رہی ہیں ابھی تک. اور کس طرح؟ ریوڑیوں کی طرح. ہاں، ریوڑیوں کی طرح. ایک عجیب سی بات ہے کہ جو قابو آیا نا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. ایک موقف سامنے آیا نا جسٹس جہانگیری صاحب کا، میں نے بتایا ناظرین کو ابتدا میں، کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی جسٹس جہانگیری صاحب نے تو وہ گرفت میں آ گئے. اس سے پہلے ایک جسٹس صفدر شاہ تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب سپریم کورٹ کے جج بن کے بعد میں، ان کے سسر محترم تھے جسٹس صفدر شاہ صاحب. صفدر شاہ صاحب کے خلاف بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی ایک، میں نے ریکارڈ سارا ریسرچ کی اس پہ. وہ اتنے زچ آئے، اتنے تنگ آئے، ان کی ڈگری جعلی ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو گھیر کے لایا گیا کٹہرے میں. جب وہ کٹہرے میں آئے تو انہوں ان سے کہا استعفیٰ دے دیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. وہ زچ ہو کے عجیب کیفیت کا شکار ہوئے اور پاکستان چھوڑ کے افغانستان میں آباد ہو گئے. ساری فیملی ان کے افغانستان شفٹ ہو گئی. جسٹس صفدر شاہ
آپ چیف جسٹس کے عہدے تک بھی گئے وہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں یا تو انتقامی طور پہ ہو رہی ہیں جو اوریجنلی جن لوگوں کے خلاف. اچھا اب ایک اور اپرووڈ جو ہوتی ہیں ڈگری ویریفائڈ جسے کہتے ہیں, وہ ڈگری جو شخص تیار کرتا ہے اس کے خلاف 10 انکوائری ہیں. جو ویریفیکیشن کے لیے تیار کرتا ہے ڈگری, پروسیس کرتا ہے کاروائی کا, اس کے خلاف 10 انکوائری زیر سماعت ہے, زیر تکمیل ہے. زیر سماعت تو نہیں ہے, سماعت تو ہوتی نہیں اس کی, زیر تکمیل ہے. اب یہ ایک ایسا مافیا وجود میں آ گیا بے بنیاد رجسٹریشن نمبر کے تحت جو ڈگری جاری کرتی ہیں. ان میں ایک چارٹر دیا اسمبلی نے, ایچ ای سی نے اپروو کر دیا کہ آپ ڈسپلن چلا سکتے ہیں میس کام کا, جرنلزم کا. ٹھیک ہے, میس کام کا ڈسپلن ایک ہے, ایک ڈسپلن. اس ڈسپلن کے تحت آپ کو کہا گیا جرنلزم کی پڑھائی دیں. آپ نے جرنلزم کے میس کام پہ نام پہ 6 نئے شعبے بنا دیے. پنجاب یونیورسٹی بنے 6 نئے شعبے بنا دیے. میس کام ریسرچ, جرنلزم ریسرچ, میس کام آئی ٹی, ٹھیک, میس کام ایویلیشن, مسلم نام بدل دیے. بدلے نہیں, اس میں ایک ڈسپلن کا پرمیشن ہے آپ کو, آپ نے 6 ڈسپلن اور پیدا کر لیے. اے آئی جیسے آئی ٹی میں ڈسپلن ایک ہے آپ کے پاس. یہ بنیاد ہے اس جال سازی کی. ایک ڈسپلن کی پرمیشن ہے آپ کے پاس, آپ نے 6 اس کے بغل سے بچے نکال دیے. وہ جو بچے نکالے وہ غیر قانونی ہے, اور نکالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جعلی ڈگری جاری کر دیں. یہ جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں نا, ڈگری ہولڈنگ, جن کے پاس ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس ہے, وہ اسی پیرائے پہ چل رہی ہیں کہ مختلف ڈسپلن بنا لیتی ہیں. ان ڈسپلن کے تحت جو ہے نا ایک کوک سے 6 بچے جنم لیتے ہیں اور وہ ان میں جال سازی کرتے ہیں. گھر بیٹھے ڈگری جاری ہوتی ہیں. اور یہ اب یونیورسٹی اس کا سکینڈل آیا سامنے, سرکاری, یہ پرائیویٹ ہے, اس کی 2 یونیورسٹی ہیں, ایک لاہور میں ایک فیصل آباد میں ہے. ان کی دونوں یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں کئی ڈگریوں کے جال سازی کے ذریعے جاری ہونے کی تحقیقات شروع ہو گئی. آج تک رزلٹ نہیں نکلا. یہ ساری وہ یونیورسٹیاں تھیں جن کے خلاف کاروائی ہوئی, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ایسوسی ایشن نے ان پر اثر انداز ہو کر غالب آ کر معاملات رکوا دیے. ہزاروں نہیں, اب میری تحقیق کے مطابق لاکھوں ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے اہم مناصب پر فائز ہیں, اور ان کے خلاف ڈگریاں ان کی چیلنج ہو چکی ہیں. ان کے جن لوگوں نے ویریفائی کی تھی وہ اچھا, کئی بندے قابو آ گئے اس سکینڈلز میں. یہ سکینڈل اس طرح کے کئی یونیورسٹیوں کے, اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا, منظر عام سے ہٹا دیا, جن کو انہوں نے جعلی ڈگری دی تھی وہ تو موجود ہیں, اب بھی کام کر رہے ہیں, اعلیٰ مناصب پہ فائز ہیں. تو یہ ایک جسٹس جہانگیری پہ موقوف نہیں ہے, کئی جسٹس جہانگیری نکلیں گے, ہر محکمے سے نکلیں گے. اچھا وہ دیکھیں نا کہ یہ تو جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اس طرح کا کام کرتے ہوں گے, مالکان یا وائس چانسلرز یا رجسٹرار. سر جی وہ تو اس میں ملوث نہیں. آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. پنجابی کی مثال ہے, جیڑا پنو اوہی لال. آپ اگر قیام پاکستان سے آج تک اس بات کی تحقیقات کروائیں, میں نے تو رینڈم ریسرچ ہے, یوسف واسی صاحب نے کی ہے نا, رینڈم ریسرچ ہے, آپ اسے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے نا تلاش کروائیں. کئی ایسی یونیورسٹیاں, ادارے بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اس وقت ڈگری جاری کر دی جب ان کے پاس چارٹر نہیں تھا, ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس ہی نہیں تھا. ہاں بالکل صحیح. اور ایچ ای سی نے ویریفائی بھی کر دیا. اور ویریفائی تو اب بھی ہوئی جا رہی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جی سیلڈ انویلپ ہونا چاہیے, اس میں ڈگری جائے گی, وہ بھی ایک بہت بڑی واردات ہے. آپ سیلڈ بھیج رہے ہیں کس کو, کہاں, کس کے لیے, کس کے پتے پر, کون امیدوار تھا جو کوالیفائی کر گیا, کس سن میں کر گیا. جہاں جو کوئی بیٹھا ہے وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے اور ڈگری جاری کرتا ہے. ابھی آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا الخیر پمسٹ یونیورسٹی
سرکاری یونیورسٹی. اس کے سکینڈل کتنے آئے, وہ ڈاکٹر القمہ, ان کے داماد, جتنے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئیں, ہزار کیسز نکلے. مجھے ایک مثال بتائیں جو نااہل قرار پایا جس کو ڈگری جاری ہوئی تھی. ابھی صرف میں آپ کو بیچلر اور ماسٹرز. اچھا ایک اور بتاؤں بات, بڑی اہم بات. ڈاکٹرز کی ایک تنظیم میدان میں آ گئی. میں نے ایسوسیشن بتائی نا یونیورسٹی کی. ڈاکٹرز کی ایک تنظیم میدان میں, یونیورسٹی کون سی, اسلام آباد کی بھی ایک, میڈیکل کی یونیورسٹیز. ڈاکٹروں کی تنظیم نے احتجاج کیا, مظاہرے کیے پورے پنجاب میں کہ ڈاکٹرز کی ڈگریاں ویریفائی نہ کی جائیں, اس لیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں کئی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں اب بھی پریکٹس کر رہے ہیں جنہوں کا ایم بی بی ایس جنون نہیں ہے. ایم بی بی ایس جنون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹریشن نمبر کوئی اور, پی ایم ڈی سی کا, ڈگری کوئی اور, رجسٹریشن کس نے جاری کی, کس یونیورسٹی سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا. 100 سیٹس تھیں اس کے پاس, اس ادارے کے پاس, 115 کو ڈگری جاری ہو گئی. سیٹ 100 ہیں, جاری کتنی ہوئی, 115. مطلب سیٹ سے تجاوز. یہ سیم کام لا کالج میں, سیم کام کامرس کالج میں. سب سے پہلا سکینڈل جو ڈگری کا آیا وہ یہی آیا تھا کہ انہوں نے اپنی ایلوکیٹڈ سیٹ سے بڑھ کے, یہ ڈاکٹر بشیر گرایا صاحب پہ الزام لگ گیا. ڈاکٹر بشیر گرایا صاحب نے پاکستان کے 10 بڑے, میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, 10 بڑے نامور جرنلسٹ, ادیب, شاعر, ایجوکیشنسٹ, ان کا نام اپنے وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا داخلے کے لیے پروسپیکٹس, اس میں شامل کر دیا. اب مجھے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ, میں ایجوکیشن رپورٹر تھا, کہ آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں, اب اس پروسپیکٹس پہ یہ پرسنالٹیز کے نام درج ہیں, میں کیا کاروائی کروں اس کے خلاف. وہ انکوائری کر رہے تھے اسی بات کی. جب یہ اس وقت 2.5 سے 3 ماہ بعد اس ایڈیشنل سیکرٹری کا تبادلہ ہو گیا, وزیر لگ گئے چودھری ممتاز حسین صاحب, خدا مغفرت کرے, فوت ہو گئے, ساہیوال کے رہنے والے تھے, منسٹر ایجوکیشن تھے, بہت سخت آدمی تھے. انہوں نے چارج لیا, اس بندے کو ڈی جی خان بھیج دیا تھا ایڈیشنل سیکرٹری کو, پتہ نہیں کیوں ایم ڈی شیم ڈی کو لگا دیا تھا. کوئی نئی تنظیم جس طرح ہی نہیں آج کل بنتی ہیں ایجوکیشنل مختلف, اس کا کوئی سربراہ لگا دیا تھا, ایسی جال سازی سی. اس کو واپس بلایا چودھری ممتاز حسین نے. اس نے کہا مجھے پتہ لگ گیا, سمجھ مجھے لگ گئی, مجھ سے پہلے منسٹر صاحب نے یہ کام کیا تھا, میں تمہیں واپس لا رہا ہوں اور اثر نو انکوائری شروع کرو. اچھا, ابھی انکوائری انہوں نے سٹارٹ لی تھی, انہیں کے بقول ابھی انہوں نے انکوائری سٹارٹ لی تھی. چودھری ممتاز حسین صاحب مجبور ہو گئے, ایک اعلیٰ عسکری ماہر کے ساتھ, اعلیٰ عسکری بندہ تھا, اس کی سفارش پہ مجبور ہو گئے اور دوبارہ تبادلہ ہو گیا اس ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن کا. یعنی یہ پہلا کالج لاہور میں, اتنا مضبوط مافیا یہ جعلی ڈگریوں والا, یہ مافیا اب بھی موجود ہے, اسے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں ان یونیورسٹیز کا نام آتا ہے یا ڈگریاں وہ جاری کرتی جن کا نام انسان نے پہلی دفعہ سنا ہو؟ نہیں, یہ دیکھیں او بھائی, یہ ڈگریاں نہیں جاری کرتی یہ یونیورسٹی جن کے میں نام لے رہا ہوں, یہ آپ کو قتل کا لائسنس جاری کرتے ہیں. میں نے یہ سوال اٹھایا, لوگ بھی اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جسٹس جہانگیری کے ان فیصلوں میں کیا بنے گا جو انہوں نے بطور ایڈوکیٹ جنرل کچھ کام کرائے ہوں گے, اور یہ بطور جج جسٹس کے طور پہ انہوں نے کیا کرایا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ درست ہے بات, موقف ان کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر مستقبل کیا ہے ان مقدمات کا جن کے فیصلے دیے انہوں نے, جن میں معاملت کی انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ, یا اگر درست ہے پھر مستقبل کیا ہے. میں نے جسٹس صفدر شاہ کی مثال دی, کسی نے آج تک پوچھا کہ صفدر شاہ, پہلا کیس تھا پاکستان میں جعلی ڈگری کا, کسی جج کے خلاف پہلا کیس, جسٹس صفدر شاہ کے خلاف جو کچھ کاروائی تھی اس کا کوئی بندہ بتائے. آج جو اکرم شیخ صاحب نے معاملات سارے دیکھے اور موقف لیا اور جو بحث ہوئی,
عدالت میں اس کی پروسیڈنگ کو چیک کیا جائے. اور بھائی دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ ہسائی ہو رہی ہے, ہم اس کو ایکولنس دے دیتے ہیں آپ کہ ڈگری ایکولنس اپنی جگہ پہ ہے, ویریفیکیشن پہلے کرنی چاہیے, ایکولنس سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. اور یہ بھی تو آیا تھا نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے, اس کے پائلٹس کی ڈگری جعلی تھی, کتنا بڑا سکینڈل بنا تھا اور مختلف ممالک نے پروازیں روک دی تھی. آپ یہ دیکھیں جو پائلٹس ایسوسیشن تھی اس نے کام سے انکار کر دیا, اس نے کہا جعلی پائلٹ. اب پائلٹ جعلی ہیں, ڈاکٹر جعلی ہیں, قانون دان وکلا جعلی ہیں, ججوں پہ الزام جعل سازی سے ڈگری حاصل کرنے کا. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو ایچ ای سی کی ہے نا سر, ایک کوئی ویجیلنس ٹیم بنائیں کہ جو اسپیسیفکلی اس پہ کام کرے. بھئی میرا خیال ہے کہ جو اہم مناصب پر تعینات ہے نا ان سب کی ڈگری. اچھا ایک اور میں نے بات بتاؤں, اس دوران ایک نیا اسکینڈل ہمارے سامنے آیا کہ لوگوں نے اپنی اسناد, ڈگریز یعنی سرٹیفکیشن اور ڈگریز دونوں انڈیا سے منگوا لی. پتا آپ کوئی بات, کسی نے کہا جی ہماری برتھ جو ہے نا ہم نے میٹرک انڈیا سے کیا تھا, علی گئے علی گڑھ یونیورسٹی سے پاس کیا ہم نے گریجویشن, تو اس کی کون ویریفیکیشن کرے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کہا جناب میری ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہوئی ابھی, میری ڈگری کے مطابق, میری سند کے مطابق میری عمر جو ہے نا ابھی تو 58 سال ہے. بھئی جب آپ بھرتی ہوئے تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا یہ کہ جناب میری یہ غلط لکھی ہے تاریخ پیدائش. اب اس تاریخ پیدائش کی تبدیلی کے چکر میں وہ سند بھی دوبارہ بنی, وہ ڈگری بھی دوبارہ جاری ہوئی اور اسی میں جعل سازی ہو گئی. اس طرح کے کئی شعبے, کئی پہلو ایسے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران دیکھے. لیکن ظلم پتہ کیا ہے, آپ نے کہ ایک جی کہ اہم مناصب پر فائز تو چیک کیے جائیں, سب سے پہلے آغاز کریں آپ ڈاکٹرز کے ساتھ, وکلا اور ججز سے پہلے, نہیں دونوں سے پہلے. اچھا ڈاکٹرز جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, اللہ کے بعد امانت خدا نے دی ہے زندگی اور موت, ڈاکٹرز اس سے کھیل رہے ہیں. ہاں, اور عطائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا کے بیٹھے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات اہم بتاؤں. مجھے ایک پروفیسر نے یہ بتایا, میڈیکل پروفیسر, ایک بہت بڑے سرکاری اسپتال کے سربراہ بھی رہے, پرنسپل بھی رہے یونیورسٹی کے. اس نے کہا کہ میرے پاس 3-4 ڈاکٹر ایسے ہیں جو پریسکرپشن نسخہ لکھنا نہیں جانتے. اچھا, اور وہ آپریشن کر رہے ہیں؟ نہیں, فزیشین ہی ہے, سرجن نہیں تھے. انہوں نے کہا وہ اپنے ساتھ ایک ایسوسیٹ رکھتے ہیں, اپنے ساتھ ایک ایسوسیٹ رکھتے ہیں. یار یہ اس کو یہ مرض ہے دوائی لکھ دو, خود نہ ان کو یہ پتا کہ دوائی کیا ہے, نہ یہ پتا نسخہ کیسے لکھنا ہے. اب مجھے ان پہ تو شبہ ہے کہ ان کی MBBS کی ڈگری غلط ہے, جعلی ہے, جو بھی آپ نام دیتے ہیں فیک ہیں. ڈاکٹر سے آغاز کیا جائے, محکمہ ہیلتھ میں. اچھا اب سب سے بڑی بات میں بتاؤں, اس کے پیچھے منطق کیا ہے, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. منطق یہ ہے کہ یہ شفافیت پہ, میرٹ پہ سب سے بڑا داغ دبا ہے ڈگری کا جعلی ہونا. یہ رجسٹریشن نمبر جعلی ہے یا وہ ڈگری جعلی ہے, ساری دو طرح کی ہیں نا, جعلی ڈگری بھی ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اب اگر کوئی شخص جعلی ڈگری پہ بھرتی ہوا تو اس نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, انہوں نے شفافیت کو, انہوں نے کوئی آپ کو پتا ہے وفاقی وزیر کے غلط جو سفارش تھی اس نے کہا میں نہیں کرتی, اس نے ڈی جی خان بھیج دیا بندے کو. PIC کے بہت بڑے افسر, بڑے کارڈک اسپیشلسٹ, ان کے لیے انہوں نے کہا نہیں. وہ بھی غیر معروف فیصلے کر رہی ہیں, لیکن وہ کہتی ہے کہ میرٹ پہ اور عوام کے لیے. اب یہ میرٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرٹ تو سیکنڈ چیز ہے, میرٹ لے کون گیا؟ حق تھا آپ کے بچے کا, میرے بچہ کیوں لے گیا؟ کتنا استحصال ہوا بچوں کا. ایک تو یہ میرٹ سے ہٹ کے پہلی سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جگ ہسائی ہے ہماری. ہمارا پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ ڈی ویلیو ہوا, ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. اب ہماری ڈگریز جو ہیں ان کا ملیا میٹ ہو گیا پوری دنیا میں. دو باتیں. تیسری بات, تعلیمی معیار کہاں چلا گیا؟ آپ جتنے مرضی فیصلے کریں, جتنے مرضی فیصلے کریں نئے, ہر روز ایک نئی ایسوسیشن بنا دیں, ہر روز ایک نئی پیرا فورس کھڑی کر دیں. اب میں ایک سکینڈل آپ کو اور بتا رہا ہوں. بھرتیاں بلک میں جب نکلتی ہیں نا,
ایک ہوتی تھی لاہور میونسپل کارپوریشن LMC, اس میں 100 بندوں کا اسکینڈل سامنے آیا تھا. ان کی بھی ڈگریاں جعلی تھیں, ڈپلومے جعلی تھے, میٹرک انٹر کی سندے اسناد جعلی. یہ ویسے میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس میں بہت ڈیٹیل ہے. ایک اور سنیں, جہاں بلک میں بھرتیاں ہوتی ہیں نا, ان میں سرکاری میں ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. پرائیویٹ اداروں کے بندوں کی پرائیویٹ جہاں پرائیویٹ میں جاب لینی نا آپ نے, وہ تو ویریفیکیشن نہیں کرتے پرائیویٹ ادارے. بالکل ایسے وہ کہتے ہیں بھائی ہاں میٹرک ہے, انٹر کیا نا, BA, ٹھیک. وہ پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی تم نے جہاں کیا اس کے ادارے کو فون کر کے پوچھے یہ ڈگری آپ نے جاری کی. اب ایک نیا کام آ گیا ہے, امیدوار کینڈیڈیٹس جاب سیکر جو ہیں, اسٹوڈنٹس AI کے ذریعے کمپیوٹر پہ ڈگری جنریٹ کرتے ہیں, اس کا نمبر بھی ویریفائی ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ تشہیر دیکھی ہے, پشاور کی کوئی فارم ہے, کچھ لوگوں نے مل کر بنائی ہے میرے خیال میں. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈگری چاہیے آپ بتائیں, آپ کو ڈگری ملے گی 15 سے 20 ہزار روپے میں. تو ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں پوچھتا انہیں. جو مدر ڈسپلن ہوتا ہے نا, مدر ڈسپلن ہے جرنلزم, اس کے 6 حصے بکھرے کر دیں آپ, ٹھیک ہے. اس میں سے اولا کہتے ہیں پنجابی میں, اس میں اولے زیادہ ہیں, خفیہ کام, لیکوناز. وہ 6 آپ نے بغل سے نکال دیے بچے اس کے, تو لوگ تو ڈگریاں بانٹیں گے اس کی. جو مدر ٹائٹل ہے آپ کا, آپ کو جو الاٹ ہوا, جو اجازت دی گئی, وہ صرف میس کام ہے, جرنلزم ہے, اور آپ نے 6 اپنی طور پہ بنا لیے. ان 6 میں سیٹیں 20 کی بجائے 120 ہو گئی. 20 کی بجائے 20 سیٹیں تھیں تو 120 بن گئی. وہ 120 میں 25 بھی کر سکتے ہیں, 26 بھی کر سکتے ہیں, 22 بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ خرابی ہے. پشاور کے جس ادارے میں یہ ہوا وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. اچھا, اب ایک عجیب بات ہے, جن کو نہیں اجازت اپنے صوبے سے علاوہ کسی جگہ پہ, وہ ایفیلیٹڈ کالج یونیورسٹی کھول دیتے ہیں, برانچ کھول دیتے ہیں. اور کالجز کی ایفیلیشن تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے. مطلب کسی بھی یونیورسٹی کی آپ نے لینی, جیسے آپ نے بتایا کہ سندھ کی, آزاد کشمیر کی یونیورسٹی کی ایفیلیشن لے کے لاہور میں کئی کالجز, پنجاب میں کیوں کام کرنے دیا جا رہا ہے ان کو؟ آپ بند کریں ان کا یہ کاروبار, یہ کاروبار ہے نا. اور پھر ان کا امتحان بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہیں کے لوگ جو ہیں وہ. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ایک اور یونیورسٹی, خدا مغفرت کرے, فوت ہو گئے, ان کا نام نہیں لے رہا. ایک یونیورسٹی کے مالک تھے, چیئرمین بن گئے یونیورسٹی کے. مالک ہونے کے ناطے اپنے آپ کو چیئرمین لکھ دیا انہوں نے. ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس تھا یونیورسٹی کے پاس. انہوں نے اپنی یونیورسٹی سے خود ہی MPhil اور PhD کی ڈگری لی, اپنی ڈگری اپنے نام کی. اب میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں, وہ BA پاس نہیں تھے, وہ گریجویشن نہیں کیا انہوں نے, ویریفائی ہو گیا, لیکن MPhil اور PhD ڈاکٹر ساتھ لکھتے رہے. ان کا بروشر چھپتا تھا جب پراسپیکٹس, اس میں ان کی تصویر ساتھ, وہ کیپ لگا کے. اب آپ مجھے بتائیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف ججز, وکلا, ڈاکٹرز, ان تمام شعبہ جات میں جتنے لوگ جو ہیں وہ اہم مناصب پہ ہیں, ان کی ڈگریاں کم از کم ویریفائی کیے جائیں. اور دوسرا جو کیس ٹھپ کر دیے گئے, بند کر دیے گئے, وہ ری اوپن. اچھا, میں ایگزیکٹ کا بتاؤں, HEC میں جتنی انکوائریاں پینڈنگ ہیں ان کے رزلٹ اور ان کے نتائج سامنے نکالے جائیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ایگزیکٹ تھی, اس کے مالک تھے شعیب احمد شیخ صاحب. 2016 میں منی لانڈرنگ کا کیس بھی تھا, اس میں بھی بری ہو گئے وہ. لیکن عدالتوں سے ان کا ڈگری اسکینڈل, بہت بڑا ڈگری اسکینڈل آیا تھا سامنے, وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. پوری دنیا میں ڈگریاں دیتے تھے آپ کو, پوری دنیا میں جس یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے وہ آپ کو دیتے تھے. ایسی کمپنی کراچی, اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ IT کی کوئی فارم چلا رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں جعلی تعلیمی اسناد کا سب سے بڑا اسکینڈل وہی تھا, سب سے بڑا. انیشیٹ نہیں کیا انہوں نے, اس سے پہلے میں نے آپ کو مثالیں دے دی. سب سے بڑا تعلیمی اسکینڈل وہ تھا. رزلٹ کیا نکلا؟ یہ ہے ہمارے منہ پہ عالمی تماچا. دنیا عالمگیر شہرت جو ہماری ہو گئی نا اس بارے میں, کہ ہم ہر کام جعلی کرتے ہیں, ڈاکٹرز کو جعلی ڈگری, اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں آپ ریسرچ کریں نا, جب بھی ریسرچ کریں تو یہ جو ایگزیکٹ اسکینڈل ہے سب سے پہلے سامنے آتا ہے. ہاں, پہلے سامنے آتا ہے, بالکل. فیک ڈگری کی جب بھی بات کی جائے تو ایگزیکٹ کا نام سامنے آتا ہے. اور پھر اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہ منظم اور جدید نیٹ ورک جو ہے نا ڈگری اور اسناد کا,
اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. یہ پبلک کو دیتا ہے, لوگوں میں شعور آ جاتا ہے کہ یار اس طرح کر سکتے ہیں, اور پھر بنتا بھی کچھ نہیں, کاروائی کوئی نہیں ہوتی, تو ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے. ہم کہتے ہیں اوکے یار اس کو تو کچھ نہیں ہوا, تو ہمیں کیا ہوا. تو یہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے یہ نظام جو ہے, اس بجائے اس کے کہ ہم ہر روز ایک نئی فورس بنائیں, ہم ہر روز ایک نئے تجربے سے گزریں, جو پرانے تجربے ہیں نا ان سے فائدہ اٹھائیں, اور جہاں کہیں خرابیاں ہیں, جہاں کسی نے دیکھتے ہیں تعلیمی اسکینڈل بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک ہے. یہ ہم نے جن لوگوں کو جعلی اسناد فراہم کر دی, ہمارے اداروں نے کی نا, اور ان پہ مورد تصدیق ثبت کر دی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بعض مافیاز نے, ایسوسیشن نے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی, ایسوسیشنیں بڑی بن گئی ہیں, وہ بھی بڑی روایت ہے. پریشر گروپ بن گئے نا, پریشر, ہاں یہ لفظ آپ نے اچھا کہا, بزمی صاحب یہ پریشر گروپ ہیں, یہ پریشر گروپ کی شکل میں یہاں ہے. اچھا ایک اور بتاؤں میں آپ کو ایک اہم بات, کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں, ریسرچ میری, کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز ماہرین تعلیم جو کہلاتے ہیں, ان کی ڈگریز بھی مشکوک ہیں. تو یہ ڈگریوں کا ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے جو آج کھل گیا. بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.